گزشتہ پارٹ میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ تقدیر کسے کہتے ہیں۔ اب تقدیر انسان کو کتنا مجبور اور پابند کرتی ہے اور انسان کو کیا کرنا چاہیے، اس پارٹ میں انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ اللہ نے ہمیں کچھ چیزیں ایسی دی جن کے ذریعے سے انسان اپنی تقدیر کو بدل بھی سکتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، سرکار تاجدار مدینہ علیہ وآلہ السلام فرماتے ہیں، دعا ہی وہ چیز ہے جو تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ دعا کرنا تقدیر سے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ دعا کرنا تقدیر کا حصہ ہے۔ اگر آپ کو اپنے ساتھ کوئی ہونے والی چیز غلط لگے تو آپ اسے تقدیر سمجھ کر برداشت نہ کریں۔ اس کو ہم ایک آسان مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے، اب کاروبار میں اسے نقصان ہوتا ہے، تو اگر وہ یہ سوچ کر کنٹینیوسلی ویسے ہی چلتا رہے کہ یہ تو میرے تقدیر کا حصہ ہے، تو ایسا آدمی جاہل مطلق ہے۔ اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اسے ایسی چیزوں کی کوشش کرنی چاہیے جس سے اس کا نقصان یا تو ختم ہو یا کم ہو جائے، اور ان کوششوں کے ساتھ دعا بھی مانگنی چاہیے۔ ہم نے بعض جاہلوں کو کہتے ہوئے سنا کہ جب اللہ نے مصیبت دی ہے تو اس مصیبت سے پیچھا کیا چھڑانا؟ یہ جہالت ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی پریشان کرنے والی چیز ہے، آپ کے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی غم ہے، تو آپ اسے تقدیر سمجھ کر برداشت کرتے رہنا، یہ آپ کی جہالت ہے۔ بلکہ اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ مجھ سے مانگے تو میں اس کے حالات کو بدل دوں، تو اللہ سے مانگنا بھی چاہیے اپنی کوششوں کے ساتھ ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی نے چوری کی۔ اب چور کے جب ہاتھ کاٹے جانے لگے، اسلامی حکومت میں یہ سزا ہے کہ آدمی جب چور کرے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اس کے ہاتھ کاٹے جانے لگے تو کہنے لگا، میں نے تو تقدیر سے چوری کی تھی، میری تقدیر میں چوری کرنا لکھا تھا، اسی لیے میں نے چوری کی۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، ہم تیرے ہاتھ بھی تقدیر سے کاٹ رہے ہیں کہ تیری تقدیر میں تیرے ہاتھ کٹنے لکھے تھے، اسی لیے تیرے ہاتھ کاٹ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات ایک زبردست مثال ہے کہ غلط کام کرنے والا غلط کام کر کے اسے تقدیر کے کھاتے میں نہ ڈال دے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے، کہ تقدیر اچھی بری اللہ کی جانب سے ہے، لیکن اللہ نے جتنا اختیار ہمیں دے رکھا ہے اس اختیار کو عمل میں لانی چاہیے، اس اختیار کے ساتھ کوششیں کرنی چاہیے، اس اختیار اور کوششوں کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ جب آپ کے بس کا سب کچھ ہو جائے پھر معاملے کو اللہ پر چھوڑ دو، اللہ آپ کے لیے بہتر ہی بہتر کرے گا۔ اللہ ہم سب کے نصیب اچھے اور بہتر کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔